علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اسٹیج پر رونق فروز بابا قوم و ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، استاد العلماء حضرت علامہ قاری احترام عالم صاحب قبلہ عزیزی مصباحی مدظلہ النورانی جلوہ بار ہیں، جن کے چہرے کی آپ زیارت کریں، اور ابھی میرے بعد ان کے خطاب نایاب سے ہمیں اور آپ کو مستفید و مستنیر ہونا ہے۔ اور بھی تمام علماء جوٹوڑا اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری عبدالرؤف صاحب قبلہ سے پرمغز خطاب سماعت کیا، اور ان کے بعد حضرت کے نور نظر لخت جگر حضرت قاری افسر رضا صاحب قبلہ سے بھی آپ نے ماشاءاللہ بہترین انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی۔ خطیب و امام مولانا اسلم صاحب سلمان صاحب یہاں پہ موجود، اور حضرت قاری صدام صاحب کھاتی پورہ کے خطیب و امام قاری وسیم صاحب، اور ہمارے آپ کے پرانے امام حضرت قبلہ قاری عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ تبھی سبھی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جلوہ فرما ہے۔ سب انشاءاللہ العزیز دعاؤں سے نوازیں گے، اور حضرت کی یہاں سرپرستی، حضرت کی یہیں سرپرستی نہیں بلکہ پورے جے پور حضرت قاری عبدالرؤف صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضرت ہی کی ذات والا صفات ہے کہ جو ایک تو محتاج تعارف نہیں ہو، اور جو بھی کام ہے سنیت کا، دین کا، 40-45 سال سے حضرت ہی کی محنت اور مشقت کے جو آج الحمدللہ یہ باریں نظر آ رہی ہیں۔ جو کام بولتا ہے حضرت اسٹیج پر رہے نہ رہے، سرپرستی حضرت ہی کی ہر پروگرام میں رہتی ہے۔ کہیں صدارت میں نام ہے، کہیں سرپرستی میں نام ہے، پورے جوٹواڑا وہ جے پور اور اطراف میں الحمدللہ رب العالمین ہر ایک عالم، ہر ایک امام آپ ہی کی سرپرستی اور آپ ہی کی صدارت کے اندر پروگرام رکھتا ہے، کیونکہ حضرت کی محنتیں اور مشقت تمام تر قربانیاں حضرت کی جے پور پر بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے اور مزید کام کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ نوجوانوں کا ابھی حضرت قاری عبدالقادر صاحب قبلہ کے یہاں پروگرام تھا، وہاں نوجوانوں نے اس بات کی گزارش کی ہم سے کہ حضرت سے بھی آپ تھوڑا فرمائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، تو حضرت تمام مصروفیات اور طبیعت کی علالت کے باوجود آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں۔ یہ حضرت کی مہربانیاں ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا بھی باعث نجات ہوا کرتا ہے، تو آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ اس وقت الحمدللہ حضرت عالم ہی نہیں ولی صفت انسان ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اور نظامت آپ سماعت کر رہے تھے قاری فیروز صاحب قبلہ اشرفی سے، ماشاءاللہ اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، اللہ ان کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو حاضر ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، ہمارے قبلہ محترم جن کی یہ بہت بڑی محنتیں اس مسجد کے ساتھ، تھانے دار صاحب اور ہمارے سامنے بیٹھے ہیں فہیم صاحب ماشاءاللہ، اور آپ سب ہیں ہی، ان کے پیچھے پیچھے بڑی محنتیں کی ہیں، یہاں تک کہ رومال باندھ لیا تھانے دار صاحب نے کہ آؤ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سنیت کا انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور فہیم بھائی کو بھی اور آپ سب کو بھی سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے سنیت کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تقریر آپ نے میری سنی ہے الحمدللہ، اور جس اسٹیج پہ حضرت ہوتے ہیں عامر میں بھی حضرت الحمدللہ ہمیں بلاتے رہتے ہیں، اور میں جہاں بھی حضرت میرے پاس میں موجود ہوتے ہیں میں یہی کہتا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ حضرت کو سبق سنانے بیٹھا ہوں۔ کوئی کمی ہو تو ہمیں بتا دیں، ہمیں نہیں آتا، نہ تقریر آتی، نہ خطابت آتی ہے، نہ کچھ آتا ہے، بس حضرت کا فیض ہو جائے گا تو تھوڑا بہت
بول دیں گے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ. اللہ نے ہاتھ دیا تو ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. تعداد کو مت دیکھنا کہ تعداد کم ہے، ایمان والوں کی ہمیشہ تعداد کم ہی رہا کرتی ہے. آپ یہ مت دیکھو کہ تعداد کم ہے، یہ کہو انشاءاللہ ہم میں دم ہے. تعداد ہمیشہ ایمان والوں کی کم ہی رہا کرتی ہے. 313 بدر میں کم تھے لیکن ہم میں دم تھا. اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی. بدر میں کم تھے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. احد میں کم تھے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. میدان کرب و بلا میں ادھر صرف کم تھے 72 نفوس قدسیہ، ادھر 22,000 کا لشکر جرار تھا لیکن 22,000 کو کامیابی نہیں ملی کیونکہ اللہ اکبر ادھر حق نہیں تھا، ادھر حق پرستی نہیں تھی، ادھر باطل پرستی تھی. حق تھا تو امام حسین کی طرف تھا، سچائی تھی تو امام حسین کی طرف تھی، اللہ کی مدد تھی تو امام حسین کی طرف تھی. اور وہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے. جوٹواڑہ کی زندگی سنیو، یہ مت دیکھنا کہ ہم 20 بیٹھے ہیں، 50 بیٹھے ہیں، 100 بیٹھے ہیں، 200 بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ آپ کے دل میں ایمان پکا ہے، مصطفیٰ کا عشق پکا ہے. ادھر 10,000 بھی ہوں گے، 20,000 بھی ہوں گے، ادھر 500 بھی ہوگا تو 20,000 کو اللہ کامیابی دے گا. آپ 500 ہی کو اللہ کامیابی عطا فرمائے. نعرے بھی لگا رہے کڑا رہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین. قرآن کا اعلان ہے، غم مت کرو، فکر مت کرو، بس تم سچے ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، دامن میں مصطفیٰ کے سگی طور پر آ جاؤ. اللہ کا فرمان ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے، مقدم تم ہی رہو گے، عزت والے تم ہی رہو گے، اعلیٰ تم ہی رہو گے. اور ہندوستان کے زندہ دل سنیوں ہمیشہ کم تھے، کم ہی رہیں گے، سچے بن کے رہو گے، اللہ بلند والا تمہیں فرماتا چلا جائے گا. اس لیے یہ مت دیکھو ہم کم ہیں، الحمدللہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، اس لیے لگنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر کہ حضرت کو کہ جوٹواڑہ والے حضرات محترم بڑے سست سے سنتے ہیں بلکہ زندہ دل ہو کے سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک کی محفل ہے، لاسٹ غوث پاک کا اللہ کا کرم ہے. یہ سمجھ لو غسل ورا ہم یہاں پہ آ کے لاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جلسہ یعنی مہینہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب جو کچھ پروگرام آئے وہ میرے شادیوں کے تعلق سے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اب شادیوں کا سیزن شروع ہوا ہے تو اب شادیوں کے پروگرام کریں گے. غسل ورا کا یہ آخری پروگرام ہے. حضرات بتانا یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک بات سنیے، جب رب نے قرآن میں فرما دیا ایمان والو، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے ایمان والو. ہمیں یہ کم بات نہیں ہے کہ ہمیں ایمان نصیب ہو گیا. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. سب کچھ یہی ہے، ہمیں ایمان مل گیا رب کا کرم ہے. انسان بنایا رب کا کرم ہے، مسلمان بنایا رب کا کرم ہے، اور بالائے کرم مصطفیٰ کا غلام بنایا رب کا کرم. اب ایمان مل گیا. دوسری چیز اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، خدا سے ڈرو. تو حضرات محترم خدا سے جو ڈرتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، خدا سے جو ڈرتا ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے، خدا سے جو ڈرتا ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خدا سے جو ڈرتا ہے وہ تلاوت بھی کرتا ہے، خدا سے جو ڈرتا ہے عبادت بھی کرتا ہے، خدا سے جو ڈرتا ہے ماں باپ کی فرما برداری بھی کرتا ہے، خدا سے جو ڈرتا ہے حقوق اللہ کا بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. جب ایمان مل گیا اور بندہ متقی ہو گیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اگر گئے بندہ متقی ہو گیا. تو اب تیسری بات اللہ نے کیوں فرمائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ایمان مل گیا, خدا کا خوف دل میں آ گیا, بندہ متقی ہو گیا, راضی ہو گیا, حج و زکات تلاوت و عبادت و ریاضت کرنے والا ہو, متقی بندہ ہے, تو اب سچے کے دامن کی ضرورت کہاں ہے؟ حضرات, نیک لوگوں کے دامن کی ضرورت کہاں ہے؟ صالحین کے دامن کی ضرورت کہاں ہے؟ حضرات ضرورت تو پڑے گی, کیونکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ بہت سو کے پاس عبادت تو تھی, سجدہ تو تھا, تقویٰ تو تھا, لیکن سچوں کا دامن نہیں تھا. تو شیطان نے ان کے ایمان تک کو چھین لیا, عبادت کو ختم کر دیا, کیونکہ شیطان نے کہہ دیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیری عزت کی قسم میں ضرور گمراہ کر دوں گا سب کو, مگر جو تیرے بندے ہیں وہ چنے ہوئے ہیں. وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے رب سے کہہ کے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, نمازیوں کو بہکا دوں گا, روزے داروں کو بہکا دوں گا, حج و زکات کرنے والوں کو بہکا دوں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندو تمہیں ایمان تو مل گیا, اب تم متقی تو ہو گئے, جو چیز میں نے تمہیں عطا کر دی ہے اب اللہ اکبر اس کی حفاظت ہونا بھی تو ضروری ہے, وہ چیز سیفٹی میں ہونا بھی تو ضروری ہے. حج و زکات تمہارے پاس ہے, لٹیرا پھر رہا ہے, ہو سکتا عبادت ختم نہ کر دے, ریاضت ختم نہ کر دے, سجدہ ختم نہ کر دے, تقویٰ ختم نہ کر دے, پرہیزگاری تمہاری یہ شیطان اڑا کے نہ لے جائے. تو رب کائنات نے فرمایا اے جھوٹ والا کے زندہ دل سنیو, تم بھی تختی دل پر لے کے جاؤ. صرف ایمان پر گھمنڈ مت کرنا, نماز روزے پر گھمنڈ مت کرنا. نماز تمہاری چھن سکتی ہے, روزہ تمہارا جا سکتا ہے, حج و زکات ختم ہو سکتے ہیں, لیکن رب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد, متقی ہونے کے بعد جو سچوں کا دامن تھامے رہے گا, اللہ اس کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے گا, عبادت کی حفاظت بھی فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. جبھی تو ہم غوث اعظم کا دامن پکڑے ہوئے, غریب نواز کا دامن تھامے ہوئے, ہم اس لائق نہیں ہے کہ اپنی عبادتوں کو بچا سکے. یا غوث آپ کا دامن پکڑ لیا. اور آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ ہم تو کیا چیز ہے, ہم تو کیا چیز ہے, بڑے بڑے نیک بندوں کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, ان کے ایمان کو, عبادتوں کو چھیننے کی کوشش کی ہے. آپ جانتے تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا. حضرات بہت بڑے عالم, بہت بڑے متقی, بہت بڑے پرہیزگار. ہم کیا اپنی عبادت کرتے ہیں, ہم کیا سجدہ کرتے ہیں. منتری صاحب ماشاءاللہ ہمارے شاہ نواز بھائی بھی پتہ ہی نہیں چلا کب تشریف لے آئے, اللہ انہیں بھی سلامت رکھے, اور حضرات جو بھی سماج کی خدمت کر رہا ہے سب کو سلامت رکھے. آمین تو بولیے یار, آمین. حضرات متقی حضرت امام فخر الدین عالم بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آخری وقت میں شیطان آ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے مناظرے کیے ہیں, خوب اسٹیج لگا کر خوب لوگوں سے مناظرے کی, علم بہت ہے آپ کے پاس, لیکن کیا تم نے خدا کو پہچانا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا تو ایک ہے. اس نے کہا عالم ہے, بتائیے خدا ایک کیسے ہے؟ آپ نے علم کے ذریعے بتا دیا کہ خدا ایک ہے. وہ بھی تو عالم تھا, شیطان بھی تو, اس نے اس کا کاٹ کر دیا. آپ نے دوسری دلیل پیش کی خدا کے ایک ہونے پہ, اس نے اس کا بھی کاٹ کیا. تیسری دلیل پیش کی, اس نے اس کا بھی کاٹ کیا. چوتھی دلیل پیش کی, اس نے اس کا بھی کاٹ کیا. یعنی ہم اگر ولیوں کا دامن نہیں پکڑے ہوئے ہیں تو کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. اپنی نماز روزے حج و زکات کو بچانا ہے تو پیارے کسی سچے کا دامن پکڑو. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی. کتنی دلیلیں؟ 360 دلائل جب پیش کیے تو حضرات محترم حضرت پریشان ہو گئے, اب کیا کروں, آخری وقت چل رہا ہے, نزا کا وقت ہے, اللہ اکبر, کیا پتہ کب روح قفس سے انسری سے پرواز کر جائے.
کیا ہو جائے؟ تو آپ کے پیر و مرشد ایک اللہ والے بہت دور دراز مقام پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے. آپ نے مشکل میں پیر کو پکارا, اللہ اکبر, یا پیر میری مدد فرمائیے, آپ کا مرید مشکل میں ہے. قسم خدا کی, اتنا بڑا علم رکھنے والا, اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد امام فخر الدین رازی, جن کا تاریخوں میں ذکر آیا ہے, شیطان ان کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے اور آپ کی کیا اوقات اور کیا مزاج کہ ہم اپنی نماز کو بچا لے, ایمان کو بچا لے, سجدے کو بچا لے. میں جب پیر کو پکارا, مرشد کو پکارا, رہبر کو پکارا, اے پیر مدد فرمائیے, تو حضرت امام فخر نجم الدین کبریٰ جو آپ کے پیر و مرشد, جب آپ نے آواز سنی تو فرمایا, مرید ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہونے کے لیے دلائل پہ دلائل, دلیل پہ دلیلیں دے رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ دیتا میں تو بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں, بغیر مجھے ضرورت نہیں. الحمدللہ وہاں سے پیر صاحب نے مدد کی, آپ کے مرید کی مدد ہو گئی. اللہ رب العزت نے ایمان کی حفاظت فرمائی. کیا پتہ چلا امام فخر الدین خود متقی, خود ولی, لیکن سچے کا دامن تھا پیر کا. الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ نے ایمان کو بچا دیا. اسی وجہ سے ارے ہم کیا چیز ہیں, بہت سے کہتے بھائی کیا پیر کی ضرورت, کیا ان کی ضرورت, کیا بڑوں کی ضرورت, کیا بزرگوں. ارے آپ نے دیکھا نہیں, بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بڑے کی ضرورت پڑتی ہے. ماں باپ نہ ہو, جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں, جو بچے یتیم ہو جاتے, ان کی دنیا کیسی گزرتی ہے. لیکن جن کے ماں باپ بچوں کا دھیان رکھتے ہیں, کیسے چلنا ہے, کیسے اٹھانا ہے, کیسے بٹھانا ہے, کیسے پڑھانا ہے, کیسے لکھانا ہے, ان کی لائف بہت اچھی گزرتی ہے, ان کا جیون بہت اچھا گزرتا ہے. بڑوں کا ساتھ ہونا, اللہ اکبر, اچھوں کا ساتھ ہونا, باقی جو لوگوں کا ساتھ ہونا بہت بے حد ضروری ہے. حضرات وہ تو ان کے پاس تو آیا ہی تھا شیطان, جن کی یہ محفل ہے, کیا ان کے پاس شیطان نہیں آیا؟ یہ بتائیے. سرکار پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا جو کہتے کہ ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے, کیا ان کے پاس شیطان نہیں آیا؟ کیا کہا سرکار پیرا سے شیطان نے؟ ایک دن آیا, کہنے لگا آپ کی نماز بہت اچھی, اعلیٰ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, عبادت کمپلیٹ ہو گئی. اے عبد القادر جیلانی, اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب نماز مت پڑھیے, سجدہ جتنا کرنا تھا ہو گیا, ہمیں تمہاری عبادت پسند, تمہاری عبادت کمپلیٹ ہو چکی ہے, اب نماز مت پڑھیے. حضرات میرے غوث اعظم نے سوچا نماز مت پڑھی, نماز تو حضور پہ معاف نہیں, نماز تو صحابہ پہ معاف نہیں, نماز تو کسی پہ معاف نہیں, میرے پہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت آپ نے تعوذ پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس شکل میں شیطان آیا تھا وہ اللہ اکبر بادل دھواں بن گیا, اس میں سے ایک آواز آ رہی تھی, اے عبد القادر جیلانی بڑے ہوشیار ہو, بہت بڑے عالم ہو, تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا, جاتے جاتے بھی وار کر رہا ہے, تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا علم پر گھمنڈ کر لیتا, لیکن غوث اعظم نے اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کیا, تکبر پر اللہ اکبر ذہن میں نہیں لائے, بلکہ فرمایا جاتے جاتے بھی وار کھیل رہا ہے, ابے مجھے میرے علم نے نہیں, میرے خدا نے بچا لیا, رب کے کرم نے بچا لیا. آیا نہیں آیا شیطان؟ غوث اعظم تک پہ آیا. دنیا میں پھر رہی الگ الگ کمپنی, ہمیں کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں, کسی ولیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا کہ اگر علم بچاتا بھائی تو تیرے پاس کیا علم کم تھا؟ شیطان میرے غوث پاک نے فرمایا علم بچاتا تو تیرے پاس کیا علم کم تھا؟ تو تو معلم الملکوت رہ چکا ہے, فرشتوں کو پڑھاتا تھا, علم نہیں بچاتا ہے. آتا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کرم بچاتا ہے, میرے رب کا فضل بچاتا ہے. تو پتہ یہ چلا, اے ایمان والو خدا سے ڈرو, ڈرنے کے بعد گھمنڈ مت کرو. لٹیرا شیطان بیٹھا ہے, ایمان چھین سکتا ہے, عبادت غارت اور برباد کر سکتا ہے, اس لیے کسی ولی کا دامن تھام تاکہ ایمان بھی بچ جائے اور عبادت بھی بچ جائے.
حضرات محترم، اور دیکھیے غوث پاک، وقت نہیں ہے کہ بچپن بتائیں جوانی بتائیں، جو بھی چند حضرت کا حکم ہے تھوڑی دیر گفتگو کرے، اتنی تھوڑی دیر چند منٹ گفتگو کر کے حضرت کو مائک دیتا ہوں۔ دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اس کو امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اپنی جو غوث اعظم کی سوانح حیات پر جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضور معراج کی رات تشریف لے گئے تھے، خود معراج کی رات حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اللہ کے دیدار کے لیے، تو جہاں فرشتے اللہ اکبر، جہاں تک فرشتوں کی حد تھی فرشتے رک گئے، وہاں آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا جو سرکار دو عالم کے پاس آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اس نوجوان نے اپنی گردن کو جھکا دیا، گردن کو جھکایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اس کی گردن پر رکھ دیا، اس کی گردن پر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے عرض کیا مولا ایک تعجب خیز بات میں نے آج دیکھی ہے، کہ کیا کہ ایک نوجوان، جہاں فرشتے نہیں آ پا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، وہ میرے پاس آ کے تعظیم کر رہا ہے، جھک رہا ہے، گردن کو جھکایا اور میں نے اپنا قدم اس کی گردن پر رکھ دیا، تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندے عبد القادر، تو نے جو پوچھ رہا، اے میرے بندے مصطفیٰ جان رحمت سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب، جس بندے کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ تمہاری امت میں پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اے محبوب، جو شان ہم تجھے نبیوں میں عطا کریں گے وہ شان اس بندے کو ولیوں میں عطا کریں گے۔ اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں جس طریقے سے اس نوجوان نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر جتنے بھی ولی ہوں گے اس کا قدم اپنی گردن پر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ دعا مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آیا، سلام کیا، سلام جب کیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 2 مرتبہ جواب دیا۔ وہ بندہ خدا بولا 2 مرتبہ جواب کیوں دیا، سلام تو ایک ہی مرتبہ کا ہے۔ تو حضرات محترم، میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ایک سلام تو یہ والا کر رہا ہوں، ایک سلام پہلے کا ادھار تھا، کہ کون سا سلام، کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا تو نے مجھے سلام، میری ماں کو سلام کیا تھا، میری ماں نے حیا کی وجہ سے تجھے جواب نہیں دیا تھا، لیکن تیرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ سید زادی ہیں، رسول کی بیٹی کہلاتی ہیں، اللہ اکبر، رسول کی شہزادی، اور جواب نہیں دے رہی ہیں، تو ایک جواب تو ادھار تھا وہ میں چکا رہا ہوں، اور ایک جواب میں اپنا والا دے رہا ہوں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو قسم خدا کی، ان سے پوچھا گیا آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جب میں 4-5 سال کا تھا اور مدرسے میں جایا کرتا تھا تو اللہ اکبر مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، میرے آگے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور مدرسے میں جب پہنچ جایا کرتا تھا تو فرشتے کہا کرتے تھے عبد القادر جیلانی آ چکا ہے، اللہ کا ولی آ چکا ہے، اس کے لیے جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیے، میرے غوث اعظم کتنے بڑے ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے، سب کچھ تھے، لیکن آپ نے بھی علم حاصل کیا ہے، آپ نے بھی علم حاصل کیا، اور غوث اعظم اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑا کوئی دوسرا عالم تھا ہی نہیں، اتنے بڑے عالم تھے، اور چاروں مسلک پر میرے غوث اعظم فتوے دیا کرتے تھے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، سب مسلک پر غوث اعظم فتوے دیا کرتے تھے، ظاہراً مفتی تھے
ایک مرتبہ کیا ہوا، خلیفہ وقت نے قسم کھا لی، کتنے بڑے مفتی تھے، کتنے بڑے عالم تھے، خلیفہ وقت نے قسم کھا لی کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا اس وقت، اگر وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ خلیفہ وقت نے قسم تو کھا لی کہ وہ عبادت کروں گا کہ دنیا میں اس وقت کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر وہ عبادت کوئی دوسرا کر رہا ہوگا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب عالم کے پاس پہنچے، مفتی کے پاس پہنچے، محدث کے پاس پہنچے کہ یار خلیفہ وقت نے قسم تو کھا لی، لیکن خلیفہ وقت پریشان ہے کہ بیوی بچے کیسے، طلاق بچے کیسے، شریک حیات میرے ساتھ میں رہے کیسے، اب تو معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ یہاں 3 درود پڑھے جا رہے ہیں، تو درود تو دنیا میں بھی پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے تو نماز اللہ اکبر دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں نماز بھی ہو رہی ہے، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں درود بھی ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں تلاوت و عبادت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں وہ عبادت کیسے کروں جو دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو صرف میرے سوا، وہی عبادت کروں گا تب بیوی بچے گی۔ عالم پریشان، مفتی پریشان، سب پریشان۔ خلیفہ وقت کی بیوی بچے تو کیسے بچے؟ کسی نے کہا ٹینشن لینے کی اس کی ضرورت کیا ہے؟ ارے تجھے پتا نہیں کہ یہاں پر سرکار پیر پیرا غوث اعظم موجود ہے، ان کی بارگاہ میں چلا جا، ان کی بارگاہ ایسی ہے جہاں کئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اعظم کی بارگاہ میں مسئلہ حل ہو جاتا، غوث اعظم کی بارگاہ میں سارے مسائل کا حل ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا اچھا، یہ پہنچ گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، خلیفہ وقت کہا کیا بات ہے کہ ایسی قسم گالی کہ میں وہ عبادت کروں گا دنیا میں کوئی نہیں کرے۔ اب نماز 24 گھنٹے، درود 24 گھنٹے، تلاوت 24 گھنٹے، اور یہ سب کچھ 24 گھنٹے، بیوی بچے کیسے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیری بیوی بچ جائے گی، تیرا کام ہو جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا، کیسے بچے گی؟ کہا ہے تو ہے وقت کا خلیفہ، ٹھیک ہے، عبادت، ریاضت، سجدہ، تقویٰ سب کچھ دنیا میں 24 گھنٹے ہو رہا ہے، لیکن تو ایک کام کر، خلیفہ وقت ہے نا تو کعبے میں چلا جا، کعبے کے صحن کو خالی کرا لے اور طواف کی عبادت کرنے لگ جا، اس لیے کہ تو جس وقت طواف کر رہا ہوگا اکیلا خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی طواف کر نہیں رہا ہوگا، کیونکہ طواف صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، وہ کعبے کے اندر ہوتا ہے، تو بادشاہ ہے، جب تو طواف کرے گا دنیا میں کوئی دوسرا طواف کہیں کسی کنٹری، دیش میں، محلے میں، سٹی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے سے تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تیری بیوی بھی بچ جائے گی۔ کیا مسئلے کا حل کیا؟ غوث اعظم چاروں مسلک پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، ظاہراً مفتی تھے اور باطناً میں کیا کہوں کیا کیا تھے میرے، باطناً تو کیا کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کہا ہے نا کہ ولایت کے 28 منزلیں ہیں، 100 درجات ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے غوث اعظم تو وہ غوث ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا سمجھے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ شکر ولایت کی ایک منزل ہے، اللہ اکبر، جس میں انسان کو پتہ نہیں رہتا وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ وہ غوث اعظم اللہ اکبر صاحب بہجت الاسرار، علامہ شتنوفی کی کتاب ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب سے زیادہ مستند کتاب جو ہے اللہ اکبر صاحب بہجت الاسرار ہے۔ اس میں حضرات بتایا گیا، امام خضر سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے غوث اعظم کی شان کیا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، تو امام خضر سے پوچھتے ہیں کہ غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی بلندی کیا ہے، تو خضر بتاتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو بلی دیا، شیش کو بلی دیا، زکریا کو بلی دیا، یعقوب کو بلی دیا، لوط کو بلی دیا، دانیال کو بلی دیا، روح اللہ کو بلی دیا، کلیم اللہ کو بلی دیا، صفی اللہ کو بلی دیا۔ خضر کہتے ہیں لیکن غوث کسی نبی کو نہ ملا، غوث اعظم اللہ نے کسی نبی کو نہ دیا۔ اور اب امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام مہدی تک کوئی دوسرا غوث اعظم پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ غوث اعظم قسم خدا کی اتنے بڑے شان کے مالک ہے غوث اعظم،
ہم کیا ہے کہ اللہ اکبر غوث کی بات بیان کر سکے، غوث کی شان بیان کر سکے. یہ غوث کا کرم ہے کہ اپنا ذکر ہم غلاموں سے لے رہے. ارے بولو یار، کیا تھک گئے؟ تھک تو ہم نے چاہیے. حضرت آنے 25 کلومیٹر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راتیں بار بار نہیں آیا کرتی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہاتھ تم نیتا کے نام پہ روز اٹھاتے ہو، یہ ہاتھ تم دنیا کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ لب اللہ اکبر سب کے نام پہ کھولتے ہو. نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. شاہ نواز بھائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ تو ایک اچھے صاف ستھرے ہوتا ہے ماشاءاللہ. لیکن اللہ اکبر کبیرہ جو دوسری کمپنی کے ہوتے ہیں، جو حضرات ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ سب کہتے ہیں نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد. اچھی بات ہے جو اچھا نیتا ہو الحمدللہ اس کی گن بھی گانے چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ نعرے بھی لگانے چاہیے، اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. لیکن حضرات دنیا میں اس وقت کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی نیتا کچھ دے یا نہ دے، کوئی گارنٹی نہیں. لیکن تم نے یہاں مصطفیٰ کے نام پہ اٹھا دیے، اللہ اکبر غوث کے نام پہ اٹھا دیے، تو مصطفیٰ دینے کی گارنٹی لیتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موزے پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. ایک مرتبہ بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ابھی سب کے نہیں اٹھے یا یا رسول اللہ. رسول اللہ. ماشاءاللہ واہ 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 سبحان ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. حضرات محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے. اور یقیناً حضرات محترم ایک بات یہ بتا دوں کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار تھے. انہیں علم سیکھنے کی دیکھا جائے اگر بہت سے لوگ کہتے کہ ولی کے لیے علم ہونا ضروری نہیں ہے تو غوث اعظم تو ماں کے پیٹ سے ولی تھے، علم کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر بھی علم سیکھنے کے لیے بغداد تشریف لے جا رہے ہیں. علم سیکھنے کے لیے حضرات یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عالم ولی ہو، لیکن یہ ضروری ہے ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے. اب وہ بات الگ ہے کسی کو مدرسے سے علم مل جاتا ہے، کسی کو کسی کی نکاح سے علم مل جاتا ہے، کسی کو سفینے سے علم مل جاتا ہے. عرب میں ایک سلسلہ ہے، ان کے ایک بزرگ ہے علامہ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ. قسم خدا کی کہ اللہ اکبر کس کو کیا ملتا ہے ولیوں کے دربار سے، کس کو کیسا علم ملتا ہے. لیکن ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. علامہ ابو الحسین شاذلی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر حفظ کرنے کی تمنا تھی، اتنا وقت نہیں تھا. بازار پہ پہنچ گئے کس کے؟ سرکار بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ عرض کرنے لگے حضور والا میری دعا کو قبول فرمائیے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے گا. اندر سے آواز آتی ہے تربت بایزید بستامی سے، اللہ اکبر ابو الحسین شاذلی کیا لینے آیا ہے، کیا مانگنے آیا ہے؟ عرض کیا حضور حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. ہائے ہائے، مانگنے والا جب اچھا ہوتا ہے تو دینے والا دے ہی دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی کہے ہم بارگاہ قریب نواز میں گئے کچھ ملا نہیں، نظام الدین میں گئے کچھ ملا نہیں، قطب الدین میں گئے کچھ ملا نہیں، ارے ان کے دینے کا قصور نہیں، میرے اور آپ کے لینے کا قصور ہے. جو قریب نواز کے دیار میں جاتے، سچی بات بتانا کون ہے جو 2 گھنٹے بیٹھ کے وہاں قرآن پڑھتا ہے؟ کون ہے جو 2 گھنٹے بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہے؟ کون ہے جو 2 گھنٹے بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں؟ ارے ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ بارگاہ غریب نواز میں جاتے ہو، کسی ولی کے آستانے پر آ جاتے ہو، ہند کے بادشاہ دربار میں جاتے ہو، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے، آپ 5 منٹ میں دعا مانگتے ہو، غریب نواز یہ دے دینا، وہ دے دینا، یہ دے دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. اس کے بعد اللہ اکبر مارکیٹ میں شاپنگ ہوتی ہے، تارا گڑھ میں جانا ہوتا ہے، انا ساگر میں جانا ہوتا ہے. ادھر ارے تمہارے لیے غریب نواز پورا باغ چھوڑ کے آئے، چکی چھوڑ کے آئے. ایک دن اپنی بیوی اور اپنے پریوار کو چھوڑ کے دیکھو، ماں باپ کو چھوڑ کے دیکھو. اللہ کا ولی ایسے نہیں بنتا ہے سنجر سے چل کر ماں باپ کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، کو چھوڑا ہے، رشتہ دار اور سماج کو چھوڑا ہے، پوری دنیا کو چھوڑ کر. ہندوستان میں کیا غریب نواز کے رشتہ دار تھے، غریب نواز کا سماج تھا، غریب نواز کے خاندان والے تھے، یا غریب نواز کوئی تجارت
بات کرنے آئے تھے. ارے غریب نواز ہند کا بادشاہ میرے اور تمہارے لیے ہی آیا تھا. اگر غریب نواز ہند کی دھرتی پر نہ آتا تو آج اذان نہیں ہوتی, اللہ اکبر نماز نہ ہوتی, داڑھی سلامت نہ ہوتی, تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہوتی. آج راجستھان اور اکثر صوبوں میں جو ہندوستان میں اذان ہو رہی ہے یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں, خواجہ پاک کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے تم ولیوں کو سمجھو, وہاں جاؤ تو 1 گھنٹہ بیٹھو. غریب نواز آپ نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا ہے. آپ وہ حافظ قرآن بننے کے لیے گئے تھے, کیا مانگا بایزید بستامی سے؟ حافظ قرآن بنائیے. تم کیا مانگتے ہو؟ غریب نواز فارچونر دلائیے, 2-4 پلاٹ دلائیے, یہ کرائیے وہ کرائیے. اللہ سے مانگیے, لیکن پیارے سب سے پہلے دین مانگیے. دین مانگیے. حضرت بایزید بستامی سے کہا, ابو الحسین شاذلی نے حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں حضور. قسم خدا کی دل سے در پہ آنکھوں سے آنسو ٹپکائے. بایزید بستامی کے مزار ابو الحسین شاذلی نکلے چوکٹ سے, گھر پہنچے نہیں تھے, اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا. تو حضرات محترم, یہ ہے ولیوں کی نگاہ, یہ ہے ولیوں کی شان. تو میں نے عرض کیا ہر ولی عالم ہوتا ہے, وہ بات الگ ہے. کسی کو مدرسے سے علم ملتا ہے اور کسی کو اللہ اکبر کسی کے سینے سے علم ملتا ہے, کسی کی نگاہ سے علم ملتا ہے. اس لیے اللہ اکبر پیر ڈھونڈو. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صرف نماز روزے پہ گھمنڈ اور فخر مت کرو, ولیوں کا دامن پکڑو. پیر ملے تو سچا, جو عالم بھی ہو, جو سچا بھی ہو, جو متقی بھی ہو, جو پرہیزگار بھی ہو. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, ہم رسول کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں, رسول کے شہزادوں کا احترام کرتے ہیں, ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. لیکن اگر کوئی سید آپ کو متقی نہ ملے, میرے پیاروں کوئی سید متقی نہ ملے, تو کوئی ضروری نہیں ہے سید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا. ایک تو پیر عالم ڈھونڈو. ایک بات بتا رہا ہوں بالکل تاریخ کی روشنی میں, حضرت کی موجودگی میں, اس لیے کہ جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہو, کہ غوث اعظم رسول کا خون نہیں ہے, رسول کی اولاد نہیں ہے, رسول کے شہزادے نہیں ہے, سید نہیں ہے. حضرات ان کو پتا نہیں تھا کہ سید پیر ڈھونڈوں, میں رسول کے خاندان کا ہے, خاندانی پیر ڈھونڈوں. لیکن غوث اعظم کی تاریخ کو جب اٹھا کے دیکھو گے تو غوث اعظم کا جو پیر ملے گا وہ سید نہیں ملے گا. سیدنا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ سید نہیں تھے, اس لیے کہ غوث اعظم کی نگاہ اور ان کی بات نے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیر سید ہو. انہوں نے غوث پاک نے قرآن پر اعلان عمل کیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہوتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے. تو مورے غوث پاک نے سید نہیں ڈھونڈا, پیر متقی اور پرہیزگار ڈھونڈا. آپ کہیں گے مخدوم سمنہ رحمت اللہ, ارے مخدوم سمنہ رسول کی اولاد ہیں, ان کے خاندان میں کچھ مشائخ سید تھے, کچھ مشائخ, آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا مکمل, ان کے خاندان میں مشائخ سید. پیر سید کا ادب کرو, تعظیم کرو. پیر سید مل جائے نیک ہو تو اچھی بات, لیکن بد عمل ہے ریکارڈ کر لینا تقریر, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن تاریخ کی روشنی میں بتا رہا ہوں, اللہ اکبر. سیدنا مخدوم سمنہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں کیا سید نہیں تھے؟ ان کے گھر میں کوئی آل رسول نہیں تھا, لیکن ان دوسرے ملک سے چل کر پیر کی تلاش میں میرا مخدوم کہاں تک آیا, ہندوستان کی سرزمین تک تشریف لایا, اپنا پیر ڈھونڈا تو شیخ علاء الحق پنڈلوی رحمت اللہ علیہ. پیر کون تھے؟ سید تھے. مخدوم سمنہ کا پیر بھی سید نہیں تھا. ان کو پتا نہیں تھا سید کا ادب, سید کا احترام, خود سید, گھرانہ سید. لیکن ان کی نظر میں یہ تھا, ارے ہم تو اس کو ڈھونڈیں گے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, نیک ہوگا, برادری کوئی سی بھی ہوگی, ہم تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. خواجہ بندہ نواز گیسو رحمت اللہ علیہ خود سید ہے, بولیے سبحان اللہ. پیر سید نہیں ڈھونڈا, پیر
सैयद नहीं ढूंढा, मुत्तकी ढूंढा, परहेजगार ढूंढा। तो ये कोई जरूरी है सैयद मिल जाए, नेक मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हजरात अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुत्तकी देखिए, परहेजगार देखिए, सच्चा देखिए, अल्लाह अकबर देखिए। हमारा पीर आलिम है या 10 अंगूठी पहनने वाला है? आजकल पीर हजरात मोहतरम, ये जुब्बा एक होता है, हजरत तो खैर सादा मिजाज है, जुब्बे में मुझे दिखते ही नहीं, कहते भी है तो अल्लाह वालों की शान यही होती है, फटे पुराने मेले कुचले पहनना। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरात मोहतरम अल्लाह अकबर, जबरदस्ती किसी ने पहना दी तो पहन ली, अल्लाह अकबर, वरना किसी चीज का मामला, ये नेक बंदों की सिफात होती है। ये जुब्बे कुब्बे ये हमारी अलामत है, अल्लाह अकबर, हम गुनाहगार आदमी है, ये नेक इंसान है। लेकिन मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ कि जो डब्बा पीर 10 अंगूठी पहने हुए होते हैं, वो एक जुब्बा नहीं लपेटते, इधर से जुब्बा अलग लिपटा हुआ, इधर से अलग लिपटा हुआ, एक ही जिस्म में एक ही वक्त में 3-4 जुब्बे एक साथ लपेट लेते हैं। उसे मेरी कौम अल्लाह अकबर कबीरा पीर मानती है। 10 अंगूठी पहनने वाला पीर नहीं होता, 3-4 जुब्बे लपेटने वाला पीर नहीं होता। पीर आलिम ढूंढो, पीर मुत्तकी ढूंढो, पीर सच्चा ढूंढो, पीर अल्लाह अकबर गौसे आजम के नक्शे मस्जिद का नमाजी हो, कुरान का कारी हो, मैदान का जिसकी सूरत देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए उसे पीर कहते हैं। जिसकी सूरत देखकर तुम नमाजी बन जाओ, तुम अच्छे बन जाओ, तुम सच्चे बन जाओ, तुम अल्लाह के करीब आ जाओ, मदरसों के करीब आ जाओ। और यकीनन गौसे आजम ने सिर्फ मुरीदी नहीं बनाए थे, करामतें नहीं दिखाई थी। आज मैंने आपको एक भी करामत गौसे आजम की ऐसी नहीं बताई, क्योंकि अल्लाह अकबर कबीरा मेरे गौसे आजम ने दर्स व तदरीस का काम भी किया है। हर साल बगदाद के जामतुल कादरिया के अंदर मेरा गौस अब्दुल कादिर 3000 अपने हाथों से आलिम अल्लाह अकबर पढ़ाया करते थे, और हर साल 3000 अपने मुबारक हाथों से दस्तार बांधा करते थे। ये मेरे गौसे आजम अल्लाह अकबर अपने शागिर्दों को तैयार किया करते थे। आज तक बगदाद में जामिअतुल कादरिया मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो शख्सियत है जिन्होंने जिहाद भी किया है। आप गौस का नारा लगाते, गौस के डंके बजाते, कितनी नमाजें आप पढ़ते हो, कितने सजदे आप करते हो, कितने कुरान की तिलावत आप करते हो। वक्त नहीं है, आप गौसे आजम का लंगर भी खाओ और गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पे भी चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही अल्हम्दुलिल्लाह फिर बताया जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला मेरे कहने में कोई गलती हो गई हो, कोई लफ्ज़िश हो गई हो, अपने करम खास से माफ़ फरमाए। और जिन जिन नौजवानों ने मोहब्बत के साए में अल्लाह अकबर इस महफिल को सजाया है, मौला उन्हें खूब खूब बरकतें तरक्की अता फरमाए। और जो लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, माशाअल्लाह उलमा हो या अवाम हो, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और सबका दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और हजरत की आप प्यारी प्यारी आवाज़ में प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुने। माशाअल्लाह मैंने अर्ज़ कर दिया और कि हजरत की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है, हजरत का काम मोहताज तारुफ नहीं है, हजरत का आ जाना ही बहुत हुआ करता है। आइए एक मरतबा वेलकम इस्तकबाल, नारे तकबीर कर ले, नारे तकबीर। फिर हाथ नहीं उठाए, एक बार हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब खतीब अजीम आता है, शान लुत्फ़ अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है।